خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج میں اپنے ہوٹل میں، یہاں برمپٹن ٹورنٹو کا ایک علاقہ ہے، وہاں اپنے کمرے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کل میں آیا تھا اسٹاک ہوم سے ٹورنٹو، اور چندریان 3 کی کامیابی کی جو خبر تھی اس پہ میں نے بات کی۔ اب میرے آنے کی وجہ یہاں پہ ٹورنٹو میں ہے کہ دا فرسٹ ساؤتھ ایشین لٹریری فیسٹیول یہاں پہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے مجھے ایک اور بہت بڑی عزت ملی ہے کہ انہوں نے مجھے کی نوٹ اسپیچ کے لیے بلایا ہے، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اٹس اے گریٹ آنر، اٹس اے گریٹ پریولیج۔ دیکھیں، کینیڈا کے اندر بہت پڑھے لکھے، بہت ویل انفارمڈ ساؤتھ ایشینز ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا ساؤتھ ایشیا، تو ہم پورے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ سیاسی بارڈر جو ہیں، اور یہ صرف سب کانٹیننٹ کی سیاست کا حصہ ہے۔ باہر جب ہم ہوتے ہیں کہیں بھی ہوں، اور ٹورنٹو میں تو بہت لوگ ہیں، تو یہاں پہ انڈینز، پاکستانیز، بنگلہ دیشی، نیپالیز، سری لنکنز، افغان، یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں، اور ان میں سے کئی بہت بڑے رائٹر ہیں۔ 150 لوگ تو مجھے بتایا گیا صرف انگریزی میں لکھتے ہیں۔ ہاں جی، although they are of South Asian origin۔ کچھ لوگ یہاں ہی بڑے ہوئے، کچھ لوگ آئے اور پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ پھر یہاں پہ ہندی میں، اردو میں، پنجابی میں، بنگالی میں، اور نیپالی میں، سینلیز میں، تامل میں، مراٹھی میں، گجراتی میں لوگ جو ہیں پوئٹری کرتے ہیں، ناولز لکھتے ہیں، شارٹ سٹوریز کمپوز کرتے ہیں۔ تو اب مجھے کی نوٹ کے لیے جب انوائٹ کیا گیا، تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ تو لٹریری فیسٹیول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے نا ساؤتھ ایشیا پہ، وہ لٹریری لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی انٹرسٹنگ ہے جتنا کہ ایکڈیمک لوگ یا انٹرسٹڈ پبلک میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور مجھے پتہ لگا کہ یہ جو کمیٹی ہے لٹریری فیسٹیول والوں کی، اس کے اندر انڈینز، پاکستانیز، بنگالیز یعنی بنگلہ دیشیز، سری لنکنز، یہ سارے لوگ اس کے اندر ہیں۔ تو یہاں پہ مل کے ہی دیکھیں، جب آپ اپنے علاقے کے مسائل سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ وسیع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں رہتے ہوئے لوگوں کو چانس ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ بھی سمجھیں کہ اس کے باہر بھی کوئی دنیا ہے، باہر بھی کچھ دنیا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ساری باقی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ساؤتھ ایشیا کے کسی ایک شہر میں، ایک ملک میں، ایک محلے میں، لیکن دنیا بہت وسیع ہے، اور اس لیے باہر آ کے جو لوگ بسے ہیں ان کا اپنا ایکسپیرئنس ہے، اور وہ اس کو لٹریری فارم میں لاتے ہیں، اور اسی لیے یہ لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے۔ تو آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود مائی فرینڈس یہ جو لٹریری فیسٹیول ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں وہ جو ہے نا اس کے لیفلیٹس وہ بھی اٹیچ کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جو ٹورنٹو میں رہتے ہوں یا ٹورنٹو کے پاس رہتے ہوں، ہاں جی، اور اگر وہاں آنا چاہیں تو 26 تاریخ کو اور 27 تاریخ کو دونوں دن یہ فیسٹیولز ہوں گی مختلف
سیشنز ہوں گے، آپ اپنی پسند کے سیشن میں جا سکتے ہیں. دونوں دن میری اسپیچز بھی ہیں. تو اس طرح ہے کہ یہ اٹس اے گریٹ اوکیزن، اور میں بہت خوش ہوں کہ طاہر گورا صاحب جو ہیں، یہ ٹیگ ٹیلی ویژن، وہ بیسکلی وہ یہ ان کی انیشیٹو ہے. تو وہی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس کمیٹی کے حوالے سے. تو 26 اور 27 کے دن پبلک ایونٹس ہوں گے. کل 25 کو ایک ڈنر بھی ہے لوگوں کا جنہیں انوائٹ کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں، انڈینز، پاکستانیز، بنگلہ دیشیز، سری لنکنز، نیپالیز اینڈ آل دا پیپل یو نو ان ساؤتھ ایشیا جب باہر رہتے ہیں تو کوآپریٹ ہی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، اور یہ میرا خواب ہے، کہ یہ جو نفرتوں کی دنیا بنا لی ہے نا ہم نے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی کمپیریٹیو اسٹڈی دنیا کی نہیں کی کہ کیا کیا یہاں پہ ہوا ہے، کتنا خون خرابہ ہوا ہے. تو آج بھی کچھ دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کا ریکارڈ جو ہے نا، یہ قتل و غارت کا، یہ بہت لمیٹڈ ہے. باقی سویلائزیشنز نے یا باقی علاقوں میں جو ظلم ہوا ہے اس کا ایک الگ ہی حساب ہے. تو آج میرا سب سے پیغام ہے کہ جس طرح ہم باہر کے ملکوں میں مل کے سب رہتے ہیں، اور یہ لٹریری فیسٹیول پاکستان کا نہیں ہے، انڈیا کا نہیں ہے، ساؤتھ ایشیا کا ہے. اسی طرح ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر رائٹرز کی اور آرٹسٹ جو ہیں ان کی گیدرنگز کے لیے بھی کام کریں، بجائے کہ یہ ساری نفرتیں اور نیوکلر بومز اور یہ بیکار سی باتیں ہیں. اب چندریان 3 کے بجائے انڈیا ہیز بیکم دا لیڈر آف ساؤتھ ایشیا. ایکچولی اٹ آلویز واز. اس میں مجھے کبھی ایک دن بھی شک نہیں تھا، لیکن اب اگر دنیا میں کسی کو شک ہے تو وہ بھی شک ختم ہو جانا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں باقی بھی اس علاقے کے ملک جو ہیں وہ مل کے سب کوآپریٹ کریں. اگر ایک انڈیا نے ایڈوانسمنٹ کی ہے تو اس علاقے میں ایک ایون ڈیولپمنٹ کے لیے باقی نیشنز کو بھی کوآپریشن کے لیے آنا پڑے گا. دیکھیں، سارک کا فریم ورک جو تھا وہ بڑا مناسب تھا ٹو بگن ود دا ڈائلاگ، کہ بھئی پراسپیرٹی ہوگی اگر امن ہوگا. اس بات کو یہ انڈیا اور پاکستان کا جو جھگڑا چلتا رہا آفٹر دا افغان سو کالڈ جہاد، جہاں سے یہ ایکسٹریمزم آئی اور ٹیررزم آئی، اور اس نے انڈین کشمیر میں اور انڈیا کے کئی جگہ پہ ٹارگٹ کیے، تو اس سے جو ہے نا نفرتوں کی دیوار کھڑی ہو گئی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرانس اور جرمنی کی قاتلانہ جنگیں، فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار، برطانیہ کی اور جرمنی کی یہ لڑے ہیں، اب یہ بڑے امن سے اس علاقے میں رہتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں. ایک ظلم تو یوکرین کی جنگ کا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یورپینس میں جب جنگ ہوتی ہے تو کتنا خون بہایا جاتا ہے. مجھے تو اس پہ فخر ہے کہ انڈیا پاکستان کی سو کالڈ وارز جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ سکیل پہ ہوئیں. ایک تو ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے بہت زیادہ لڑنے کے لیے، یہ بھی بڑی اچھی خوشی کی بات ہے. جنگ ٹلتی رہے اور دونوں طرف امن رہے، یہ ساحر کا بھی پیغام ہے، یہ ہر اس سوچنے والے کا پیغام ہے جو جانتا ہے کہ اس علاقے میں کتنی غربت ہے، کتنی بیکورڈنس ہے. اور یہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ اور یہ جو فلڈز بار بار آ رہے ہیں، بارش کا پیٹرن بدل گیا ہے، ان سب کے لیے کوآپریشن کی ضرورت ہے. تو اگر ساؤتھ ایشین لٹریری فیسٹیول ٹورنٹو میں ہو سکتا ہے تو یہ ایک دفعہ ہونا چاہیے دہلی میں، ایک دفعہ ہونا چاہیے اسلام آباد میں، ایک سال ہونا چاہیے ڈھاکہ میں اور کولمبو میں اور کھٹمنڈو میں. اور اس طرح ہی میں سمجھتا ہوں جب رائٹرز ملیں گے، جب پوئٹس ملیں گے، جب تھنکرز ملیں گے، تھنکرز
آرٹسٹ ملیں گے جو آرٹ کا کام کرتے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کی سیاست کا بھی کریکٹر بدلے گا. تو دیٹ واز مائی، آئی تھاٹ کہ آج یہ جب سے میں آیا ہوں تو دوستوں کو بتایا بھی جائے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے، اور جو آنا چاہیں وہ میں دونوں لیفلیٹ جو ہیں لگا رہا ہوں. تو یو آر موسٹ ویلکم. اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہاں پہ آئیں. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ انٹل وی میٹ اگین.